بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے جب میت کو قبر کے اندر دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر میں ابتدائی 24 گھنٹوں کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب میت کے ورثاء جب میت کو دفنا کر واپس چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر ان پر پھینکتا ہے اور ان سے کیا کہتا ہے، اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے، ان سب کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہٰذا آپ تمام لوگوں سے ہماری گزارش ہے، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن بٹن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبر پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفنا کر لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے، تو قبر سے ایک مٹھی پر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد، اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، تو اب وہ وہاں پر قبرستان میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اب ہم اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کی یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبرستان والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ یا ہم تمہیں بتائیں۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے قبر والوں کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المؤمنین، آپ ہی خبر بتا دیجئے کہ ہمارے مرنے والے کے بعد ہمیں دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارا مال تقسیم ہو گیا، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آئی، اے امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جکڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا ان میں سے ہمارا نقصان ہوا۔ جب مردے کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اس قبر میں اپنی گردن نگالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے، پر ہٹ خدا کی قسم، یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبتیں اٹھاتا رہا، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے، پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اس کی طرف اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں۔
ادھر تیسرا کوئی راستہ نہیں، غرض کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ یہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دوست کو عبادتوں نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر کی تھی، لہٰذا وہ عذاب آج کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے میں تو اس انتظار میں تھا، اگر کسی طرف سے عبادتوں میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، اس کے دانت گانے کے سینگوں کی طرح ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے آگ کی لپیٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن چل کر ختم نہ ہو، مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومن کے ساتھ نہیں کرتے۔ ان دونوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھیار ہوتا ہے، جس کو اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کی بات، ان کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ مرنے والا ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تم نے سچ کہا، اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے دوست وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھ، جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اس دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں اے ولی اللہ تو نے اس دروازے سے نجات پالی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس قبر میں 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ کسی خوش نصیب ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ جب نافرمانی کرنے والے قبر میں رکھ دیے جاتے ہیں تو اس کی قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ درمیان میں دونوں طرف سے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ اس کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر کہا جاتا ہے قبر میں آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ ان کے ہر سوال میں جواب دیتا ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں اوپر دیکھو، اور اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کے باغ بہار وہاں نظر آتی ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کو اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر سے بچائے، آمین یا رب۔